بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 آسان طریقے جن سے آپ جسے چاہیں متاثر کر سکتے ہیں، ان کے نام سے پکاریں۔ انہیں سراہیں، ان کی تعریف کریں، ان کی باتوں کی تاکید کریں، ہو تو گفتگو کے دوران اپنا سر ہلائیں اور ان کے اندازے کی نقل کریں، جو وہ کہیں اس کو دہرائیں، ان کی غلطیوں پر خاموش رہیں، ان کو یقین دلائیں کہ کسی بھی صورتحال میں آپ ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہم سب اداس ہیں، مایوس اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامت 1 یا 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ہم خود اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم بھی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روز مرہ کے معاملات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض تکلیف واقعات، مثلاً کسی قریبی عزیز کا انتقال یا طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے روز مرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اسی اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تنہا ہوں تو ہمارے اسی پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا ہم بہت ہی زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ الحق بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان شراب پینے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے شراب زیادہ پینے لگا ہے۔ جو لوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں خودکشی کرنے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بڑی خبر سنی ہو تو اسے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ غم کی باتوں کو کسی قریبی شخص کے سامنے بار دہرانے اور رولنے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ورزش کریں رہیں، چاہے آدھا گھنٹہ روزانہ چلے قدمی ہے کیوں نہ وہ ورزش انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہیے، یہ گھر کا کام کاج ہے کیوں نہ وہ اسی انسان کی ذہنی تکلیف خیالات سے ہٹا رہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ہی ضروری چاہیے۔ آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تو تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے بدن میں وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت
اور بہت زیادہ خراب لگتی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔